اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں آپ کو عالمہ شہیدہ یا حلق العین والا قانون پڑھانے والا ہوں۔ یہ قانون جوازی قانون ہوتا ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو پریشان بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو یہ جوازی قانون ہے، دوسرا یہ جہاں جاری ہو جاتا ہے تو یہ صیغے کی شکل بہت زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو آج ہم وہ قانون پڑھنے والے ہیں۔ اس قانون کا نام ہے حلق العین یا عالمہ شہیدہ کا قانون۔ آپ اگر ابھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ سبق نمبر 37 چل رہا ہے۔ پچھلے اسباق کے لیے ہم نے پلے لسٹیں بنا دیے۔ پہلی پلے لسٹ مقدمے کی ہے، دوسری پلے لسٹ ابواب کی ہے ثلاثی مجرد کے، اور تیسری پلے لسٹ یہ ارشاد الصرف ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین کی ہے، اور اب ہم ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین میں ہی چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو پچھلے اسباق سننے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہمارے چینل پر جانا ہے۔ یوٹیوب پر آپ عبداللطیف نور سرچ کریں، آپ چینل میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر پلے لسٹیں ہوں گی 3 ارشاد الصرف کی۔ آپ ایک پلے لسٹ کو کھول دیں اور وہاں سے سبق سننا شروع کر دیں۔ آج کا سبق بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہر سبق کو خوب غور سے سننے کی کوشش کریں اور پھر اجرا کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیں۔ اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، پہلے قانون کی اینیمیشن کریں گے اور پھر اس کے بعد قانون کی وضاحت آپ کے سامنے بورڈ پر ہوگی۔ آج ہم آپ کے سامنے حلق العین یا عالمہ شہیدہ، اس قانون کی یہ 2 نام ہیں، یعنی کسی بھی نام سے آپ پکار سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم آپ کو اس کی اینیمیشن کراتے ہیں۔ اس قانون کا نام ہے حلق العین یا عالمہ شہیدہ کا قانون۔ اس قانون کے لیے 3 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو تو اس میں اصل کے علاوہ 3 طریقے اور بھی پڑھنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ حقیقی یا حکمی حلق العین ہو۔ احترازی مثال عالمہ اور منصرفن۔ اتفاقی مثال کلمہ حقیقی فعل کی شہیدہ سے شاہدہ شہدہ شہدہ۔ اتفاقی مثال کلمہ حکمی فعل کی ینشہدو سے ینشہدو ینشہدو ینشہدو۔ اتفاقی مثال کلمہ حقیقی اسم کی فخذن سے فخذن فخذن فخذن، اور اتفاقی مثال کلمہ حکمی اسم کی منشہدن سے منشہدن منشہدن منشہدن۔ دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ جب کلمہ فاعلہ کے وزن پر ہو تو اس میں اصل کے علاوہ فعل میں 1 طریقہ اور اسم میں 2 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ حلق العین نہ ہو، وہ کلمہ حقیقی یا حکمی حلق العین نہ ہو۔ اعتراضی مثال شہیدہ منفخذن، یہ حلق العین ہے۔ اتفاقی مثال کلمہ حقیقی فعل کی عالمہ سے علمہ، ایک ہی طریقہ،
کلمہ حکمی فعل کی منصرفن سے منصرفن، کلمہ حکمی فعل کی ینصرف سے ینصرف، یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اتفاقی مثال کلمہ حقیقی اسم کی کتفن سے کتفن کتفن، دو طریقے۔ اتفاقی مثال کلمہ حکم اسم کی منصرفن سے منصرفن اور منصرفن۔ تیسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ اسم میں اصل کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی پڑھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ درج ذیل اوزان میں سے کسی وزن پر ہو۔ اتفاقی مثال عضدن سے عضدن، ابلن سے ابلن، عنقن سے عنقن اور قفلن سے قفلن پڑھنا جائز ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم قانون کی وضاحت کرتے ہیں۔ وضاحت بہت ضروری ہوا کرتی ہے، بہت ساری باتیں قانون میں۔ اس قانون کا نام ہے حلق العین یا علامہ شہیدہ کا قانون۔ اس قانون کے لیے آپ نے 3 حکم پڑھے اور ہر حکم کے لیے آپ نے ایک شرط پڑھی۔ پہلا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً، تو اس میں اصل کے علاوہ 3 طریقے اور بھی پڑھنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ حلق العین ہو۔ اب حلق العین کس کو کہتے ہیں؟ حروف حلقی آپ نے پڑھے تھے، حمزہ، ہا، ہا، خا، عین، غین، ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی 6 باشد اے نور عین، حمزہ، ہا و ہا و خا و عین و غین، تو ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ حلق العین ہو۔ تو اعتراضی مثال آپ نے اس کی پڑھی عالمہ۔ اب دیکھیں اس کا عین کلمہ فاعلہ، اس کا عین کلمہ لام ہے، یہ حلق العین نہیں ہے۔ اتفاقی مثال آپ نے پڑھی، اتفاقی مثال کلمہ حقیقی فعل کی شہیدہ، شہیدہ، اس کا وزن نکلتا ہے، دیکھیں فاعلہ، یہ کلمہ حلق العین ہے، اس لیے کہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حروف حلقی میں سے ہاں آ رہی ہے۔ تو آپ لوگ شہیدہ سے شاہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، شہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شہیدہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو کلمہ حقیقی فعل کی مثال تھی۔ اب کلمہ حکمی فعل کی مثال دیتے ہیں۔ ینشہدو، یہ کلمہ حکمی ہے۔ اس کو کلمہ حکمی اس وجہ سے دیکھو اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے، ینشہدو، اس کا وزن نکلتا ہے ینفعلو، تو دیکھیں آپ اس میں فاعل کا وزن یعنی فاعلہ، فاعلی یا فاعلو کا وزن اس میں بن رہا ہے، لیکن پورے کلمے کا وزن یہ نہیں آ رہا بلکہ درمیان میں یہ وزن بن رہے، تو اس وجہ سے اس کو کلمہ حکمی کہتے ہیں۔ تو ینشہدو سے ینشہدو، ینشہدو، اور ینشہدو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ینشہدو، 3 طریقے۔ اب کلمہ حقیقی اسم کی فاخذن، اس کا وزن آپ دیکھیں فاعلن آ رہا ہے، یعنی فاعلو، فاعلہ، فاعلے کا وزن بن رہا ہے، فاعل نہیں ہونا چاہیے، فاعلہ، فاعلے یا فاعلو ہونا ہے۔ فاخذن، فاعلن، آپ دیکھیں اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حروف حلقی میں سے خا آ رہی ہے، تو فخذن سے آپ فخذن بھی پڑھ سکتے ہیں، خا کے سکون کے ساتھ، فخذن، خا کے سکون اور فا کے فتحے کے ساتھ، اور فخذن، فا کے کسرے کے ساتھ، اور فخذن، فا کے کسرے اور خا کے کسرے تینوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کلمہ حکمی اسم کی، اس کی مثال آپ منشہدن، یہ کلمہ حکمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پورے کلمے کا وزن فاعلن نہیں بن رہا۔
پورے کلمے کا وزن فاعلن نہیں بن رہا بلکہ درمیان میں فاعلن کا وزن بن رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کلمہ حکمی ہے۔ تو منشہدن سے آپ منشہدن بھی پڑھ سکتے ہیں، منشہدن، منشہدن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور منشہدن بھی پڑھ سکتے ہیں، منشہدن، یہ بھی آپ کو پتہ چلا۔ دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ جب کلمہ فاعلہ، فاعل یا فاعلوں کے وزن پر ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً، تو اسم میں سوائے اصل کے 2 طریقے اور فعل میں 1 طریقہ۔ احترازی مثال آپ نے پڑھی شاہدہ فاخذن، کیونکہ شرط یہ ہے کہ کلمہ حلق العین نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ حلق العین ہے، فاخذن یہ حلق العین ہے، تو یہ احترازی مثال بن گئی کیونکہ یہ شرط کے مخالف ہے۔ اتفاقی مثال آپ نے کلمہ حقیقی فعل کی پڑھی عالمہ سے عالمہ۔ یہ کلمہ حقیقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ فاعلہ کے وزن پر پورا کلمہ ہے، فاعلہ کے وزن پر، تو عالمہ سے صرف آپ عالمہ پڑھ سکتے ہیں، 1 طریقہ۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ کلمہ حکمی فعل کی ینصرفو، ینصرفو، اس کا وزن نکلتا ہے ینفعلو، ینفعلو، دیکھیں اس میں فاعلو کا وزن بن رہا ہے، تو اس میں ینصرفو سے آپ صرف 1 طریقہ ینصرفو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فعل ہے تو اس میں 1 طریقہ۔ اب اتفاقی مثال کلمہ حقیقی اسم کی کتفن، اب یہ دیکھیں حلق العین نہیں ہے، کتفن سے آپ کتفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتفن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کلمہ حکمی اسم کی منصرفن، یہ اسم ہے، کلمہ حکمی ہے کیونکہ اس کے درمیان میں فاعلن کا وزن بن رہا، تو منصرفن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور منصرفن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا حکم آپ نے اس قانون کا یہ پڑھا کہ اسم میں سوائے اصل کے 1 طریقہ پڑھنا جائز ہے، شرط یہ کہ ان 4 اوزان میں سے کسی وزن پر ہو۔ عنقن، ایک وزن یہ ہو گیا عنقن، عنقن سے آپ عنقن پڑھ سکتے ہیں، یعنی نون کے سکون کے ساتھ، عین کلمے کے سکون کے ساتھ۔ قفلن، قفلن، اس سے آپ قفلن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابلن سے ابلن پڑھ سکتے ہیں، اور عضدن سے عضدن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا قانون۔ امید ہے کہ آپ کو قانون بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور آپ ہمارے سبق کو لائک بھی کرتے رہے تاکہ یہ فائدہ عام ہوتا رہے۔